بے زبانوں کو وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ جب آئے امت کے گناہوں کو، تحفوں میں وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، تحفوں میں وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ الاشیاء التي لا يفسد بها الصوم، وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1 بھول کر کھا لینا، نمبر 2 بھول کر کچھ پی لینا، نمبر 3 جب سر میں تیل ڈالنے، سر میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جب سر میں تیل ڈالیں یا پھر اسی طریقے سے آنکھ میں سرما لگا لیں تو اس سے بھی روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے پچنا لگوانا، جب روزہ توڑنے کی نیت کرے اور روزہ نہ توڑے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جب اس کے حلق میں گرد و غبار چلا گیا ہو بغیر اس کی کوشش کے، اگرچہ چکی ہی کا آٹا وغیرہ کا گرد و غبار ہو، جب اس کے حلق میں بغیر اس کی کوشش کے دھواں چلا گیا ہو، جب اس کے حلق میں مکھی چلی جائے یا جب جنبی ہو جائے، جب نہر میں غوطہ لگایا ہو اور پانی اس کے کان میں چلا گیا ہو، جب کسی شخص کی ناک میں بلغم آ جائے اور اس کو اوپر چڑھا کر گھونٹ گیا ہو، جب قے غالب آ جائے اور بغیر کچھ کیے وہ لوٹ جائے، خواہ قے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جب جان بوجھ کر قے کر ڈالے اور وہ قے منہ بھر سے کم ہو اور بغیر کوشش کے لوٹ جائے، جب دانت میں لگی ہوئی کوئی چیز کھا لے اور وہ کھائی ہوئی چیز چنے کے دانے سے کم ہو، معمولی ہو، چنے کے دانے سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب تل کی طرح کوئی چیز منہ کے باہر سے لے کر منہ میں ڈالے اور اس کا مزہ منہ کے اندر محسوس کیا ہو۔ نمبر 19 انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوانے سے، سوئی دلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ انجیکشن کھال میں لگائی گئی ہو یا نس میں لگائی گئی ہو یا رگ میں لگائی گئی ہو۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ کھال میں انجیکشن لگائی گئی ہو یا رگ میں لگائی گئی ہو یا کہیں اور۔ جب کسی لکڑی یا سیخ سے اپنے کان کو کھجلائے اور اس سے میل نکلے، ڈالے لکڑی کو تو ان ساری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ متى تجب الکفارۃ مع القضاء، قضاء کے ساتھ کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب روزہ دار ایسی چیز کھائے، ایسی غذا کھائے جن کی طرف اس کا طبعی رجحان ہو، اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہو، اس کے ذریعے پیٹ کی خواہش پوری ہوتی ہو تو قضاء کے ساتھ کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ جب روزہ دار بغیر عذر شرعی کے دوا کھا لے، بغیر عذر شرعی یعنی شریعت کی طرف سے اس کی عذر قابل قبول نہیں ہے اور وہ ایسی ہی دوا کھا لے تو قضاء کے ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری مشروبات پی لے تو اس میں قضاء کے ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 4 جب روزہ دار جماع کر لے تو قضاء کے ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ شروط وجوب الکفارۃ، کفارہ کے وجوب کی شرطیں۔ رمضان المبارک کے روزے کے دوران کھا پی لے۔ نمبر 2 غیر رمضان کے روزے میں کھانے پینے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، جب جان بوجھ کر کچھ کھا پی لے۔ نمبر 3 جب کھانے پینے میں غلطی نہ کرے تو کفارہ اس وقت تک لازم نہیں ہوتا جبکہ اس نے بقیہ رات سمجھ کر یا مغرب کا وقت سمجھ کر غلطی سے کھا پی لیا ہو، پھر بعد میں معلوم ہوا ہو کہ اس نے غلطی سے دن میں کھا لیا تھا، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، آدمی ٹائم نہیں دیکھ پایا یا معلوم نہیں تھا
اور وہ سحری سمجھ کے کھا لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، فجر کی اذان ہو چکی تھی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کفارہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، بلکہ قضا اس کو رکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کوئی عصر کے بعد سورج ڈوبا نہیں اور وہ سمجھا کہ سورج ڈوب گیا، روزہ کا افطار کر لے، روزہ توڑ دے، بعد میں معلوم ہو کہ سورج نہیں ڈوبا تھا، تو پھر کیا کرے گا؟ اس کو قضا رکھنا پڑے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ جب کھانے پینے کے لیے مجبور نہ ہو، آدمی کھانے پینے کے لیے مجبور نہیں ہے، کھانا پینا کھا لے تو پھر کفارہ ہو جائے گا۔ جب کھانے پینے کے لیے مجبور ہو جائے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 5، جب کھانے اور پینے پر اس کو مجبور نہ کیا جائے، مگر جب کھانے اور پینے پر اس کو مجبور کیا جائے گا تو کفارہ لازم نہ ہوگا۔ اگر کوئی زبردستی منہ میں ٹھوس دے، حالات ابھی خراب چل رہے ہیں، آپ سفر میں کہیں جا رہے ہیں، کچھ لوگ شر و فساد کریں آپ کے ساتھ اور زبردستی منہ میں کچھ ڈال دے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا رکھنا ہے، کفارہ ادا نہیں کرنا ہے۔ بغیر کفارہ کے قضا کب واجب ہوتی ہے؟ نمبر 1، جب روزہ دار شرعی عذروں میں سے کسی عذر کی بنا پر افطار کر لے، مثلا سفر میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، یا کوئی عورت حمل کی حالت میں ہے، یا مدت رضاعت ہے، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پلا رہی ہے اس کو، حیض و نفاس، غشی طاری ہونا، دیوانہ پن کی وجہ سے، تو ان میں بغیر کفارے کے قضا واجب ہے۔ نمبر 2، روزہ دار کوئی ایسی چیز کھا لے جس کو عادتاً نہیں کھایا جاتا اور اس سے پیٹ کی خواہش بھی پوری نہ ہوتی ہو، جیسے کسی شرعی عذر کی وجہ دوا کھانا۔ نمبر 3، جب روزہ دار مندرجہ ذیل چیزوں میں سے کوئی چیز نگل جائے، جیسے سنگریزہ یا لوہا پتھر، سونا چاندی پیتل وغیرہ۔ نمبر 4، جب روزہ دار کو کھانے اور پینے پر مجبور کیا جائے اور وہ کھا پی بھی لے۔ نمبر 5، جب روزہ دار کھانے پینے پر مجبور ہو جائے تو کھا پی لے۔ نمبر 6، جب روزہ دار رات سمجھ کر یا غروب شمس سمجھ کر کھا پی لے، پھر معلوم ہو کہ صبح صادق ہو چکا تھا یا سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ نمبر 7، جب کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنے سے پانی اس کے پیٹ میں چلا جائے۔ نمبر 8، جب عمدن جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرے۔ نمبر 10، غیر رمضان میں اپنے روزے کو فاسد کر دے۔ نمبر 11، جب اس کے دانتوں میں کوئی چیز چنے کے دانے کے بقدر پھنسی ہو اور وہ اس کو نگل جائے۔ نمبر 13، بھول کر کھانے پینے کے بعد جان بوجھ کر کھا لے، دن میں روزہ کی نیت کرنے کے بعد کھا لے اور اس نے رات میں نیت نہیں کی ہو۔ جب مسافر نصف النہار، آدھا دن سے پہلے مقیم ہونے کے بعد کھا لے، جب مقیم مسافر ہونے کے بعد کھا لے، روزہ اور افطار کی نیت کے بغیر پورے دن کچھ کھانے پینے سے رکا رہے، جب تیل یا پانی اپنے کان میں ڈال لے، جب تیل یا پانی اپنے کان میں ڈال لے تو روزہ کی قضا ادا کرنی پڑے گی، جب اپنی ناک میں دوا ڈال لے، جب پیٹ میں یا دماغ میں زخم کا علاج کرائے اور دوا اس کے پیٹ تک پہنچ جائے۔ مندرجہ 12 صورتوں میں، یعنی جتنی چیزیں بھی بتائی گئی، ان ساری صورتوں میں 18 چیزوں میں سے کسی بھی صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ افطار تک کھانے پینے سے رکا رہے، رمضان کے مہینے کی عزت کرے، رمضان کے مہینے کی روزے کی تعظیم کرے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے رکا رہے۔ تو ابھی جو چیز بتائی گئی، ان چیزوں کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ قضا واجب ہوتا ہے۔ چیزیں ما یکرہ للصائم، مکروہات صوم، یعنی روزہ میں مکروہ چیزیں، کسی بھی چیز کا بغیر ضرورت کے چبانا اور چکھنا۔ نمبر 2، منہ میں تھوک جمع کر کے نگل جانا مکروہ ہے۔ نمبر 3، ہر وہ چیز جو اس کی کمزوری کا باعث بن جائے، جیسے رگ کھولنا یا پچنا لگوانا۔ ما لا یکرہ للصائم، وہ چیزیں جو روزہ دار کے لیے مکروہ نہیں ہیں۔
نمبر 1 مونچھ داڑھی میں تیل لگانا یا لگوانا، سر میں تیل لگائیں، داڑھی میں تیل لگائیں، سرما لگائیں، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کریں، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھیگے کپڑے کو اوڑھ لیں، بدن صاف کر لیں، پوچھ لیں، بغیر وضو کے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، دن کے آخری حصے میں مسواک کرنا، بلکہ دن کے آخری حصے میں مسواک کرنا سنت ہے، جیسا کہ دن کے شروع کے حصے میں سنت ہے۔ تو ابھی جو چیزیں بتائی گئی 6 چیزیں، یہ تیل وغیرہ کا استعمال کرنا، نمبر 2 سرما لگانا، نمبر 3 غسل کرنا، نمبر 4 بھیگے کپڑے سے بدن ہاتھ پوچھ لینا، نمبر 5 ناک میں پانی ڈال کر کے ناک صاف کر لینا، کلی کر لینا، اور نمبر 6 مسواک کرنا۔ تو یہ ان ساری چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ روزہ دار کے لیے کون سی باتیں مستحب ہے؟ ما یستحب للصائم، مندرجہ ذیل 8 باتیں روزہ دار کے لیے مستحب ہے۔ نمبر 1 سحری کھانا، نمبر 2 سحری میں تاخیر کرنا، نمبر 3 غروب شمس کے تحقیق کے بعد افطار میں جلدی کرنا، جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو گیا، اذان ہو گئی ہے تو جلدی کرنا ہے روزہ میں افطار کے لیے۔ نمبر 4 فجر سے پہلے جنابت کا غسل کر لینا تاکہ عبادت کی ادائیگی طہارت پر ہو۔ نمبر 5 جھوٹ، غیبت، چغلخوری کرنے اور گالی گلوچ کرنے سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا۔ نمبر 6 رمضان المبارک میں فرصت کو غنیمت سمجھ کر قرآن مجید کی تلاوت یا اذکار مسنونہ وغیرہ میں خوب مشغول ہو جانا۔ نمبر 7 معمولی سی بات پر غصہ نہ ہونا اور نہ ہی مشتعل ہونا۔ نمبر 8 خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اگرچہ حلال ہو۔ ابھی 8 چیزیں بتائی گئی تو یہ روزہ داروں کے لیے مستحب ہے، ان کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔